बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सरवत वलीम हूँ। आप लोग जहाँ भी रहें खुशबाश रहें, अल्लाह की अमान में रहें, बखैर वाफियत आप लोग रहें। जहाँ से या जिन लोगों ने ये ख़बर ब्रेक करवाई थी या लीक करवाई थी कि अगले चीफ़ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब नहीं बल्कि जस्टिस याहिया आफरीदी साहब होंगे, उन्हीं लोगों ने एक और भी ख़बर लीक करवाई है और जिसके ऊपर हमें काफ़ी ज़्यादा गुमान हो रहा है कि कुछ ऐसा होने जा रहा है। और ये ख़बर लीक करवाई है इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से। ये ख़बर मैं आपके साथ शेयर करूंगी, मगर जो जस्टिस याहिया आफरीदी पाकिस्तान के अब चीफ़ जस्टिस बन चुके हैं, बाकायदा नोटिफिकेशन उनका जारी हो गया है। हलफ वो उठाएंगे 26 को, लेकिन एक फ़ैसला है जिसके लिए जस्टिस याहिया आफरीदी साहब का चुनाव हुआ और एक फ़ैसला ऐसा हुआ जिसकी कीमत जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को चुकानी पड़ी। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने अपना एक फ़ैसला दिया जिसके अंदर मखसूस नशिस्तें, यानी कि जो 12 जुलाई का फ़ैसला था वो उन्होंने पीटीआई के हक़ में किया या वो उन्होंने इंसाफ को मद्देनज़र रखते हुए किया। मगर इन्हीं मखसूस नशिस्तों के ऊपर जो है वो जस्टिस याहिया आफरीदी साहब ने एक इख्तलाफी नोट तहरीर किया। जस्टिस याहिया आफरीदी साहब जो हैं उन्होंने अब तक जितने भी बड़े फ़ैसले किए उनमें से बेशतर ऐसे हैं जो मिले जुले रुझान को ज़ाहिर करते हैं, जिससे ऐसा नज़र आता है कि उनको प्रेशराइज़ करना बड़ा आसान होगा किसी भी लम्हे। मैं आपके सामने मिसालें रखूँगी जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि आइंदा आने वाले वक्त में जब पाकिस्तान को एक मजबूत और तगड़े किस्म के चीफ़ जस्टिस की ज़रूरत है, क्या वो तगड़ा चीफ़ जस्टिस जस्टिस याहिया आफरीदी बन पाएंगे या नहीं, ये आप फ़ैसला खुद कीजिए। 6 जजेस ने एक ख़त लिखा और ये ख़त था अदालत में मुदाखलत के हवाले से, जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ों को बयान किया गया, सबूतों के साथ बयान किया गया और बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने आई। मगर जस्टिस याहिया आफरीदी साहब ने जो 6 जजेस के ख़त का केस था उससे ख़ुद को उन्होंने अलग कर लिया। फिर इसके अलावा उन्होंने जो मखसूस नशिस्तों का केस था उसके ऊपर पहले उन्होंने कहा कि जी 8 जजेस का जो फ़ैसला आया था उसमें उन्होंने मिलता जुलता मौक़िफ़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए दिया, मगर साथ ही उन्होंने इख्तलाफी नोट भी तहरीर किया जस्टिस याहिया आफरीदी साहब ने। फिर हमें यह भी एक और चीज़ बयान करती है कि वो इतने तगड़े चीफ़ जस्टिस नहीं बन पाएंगे क्योंकि जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट था उनके नज़दीक, जस्टिस याहिया आफरीदी के नज़दीक ये एक्ट बिल्कुल दुरुस्त था। दुरुस्त होने के बावजूद भी मगर जो 3 रुकनी एक जजेस कमेटी बनाई गई इसको सामने रखते हुए उसमें बैठने से जस्टिस याहिया आफरीदी साहब ने माजरत कर ली। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि वो अपने फ़ैसलों में या तो कंफ्यूज हैं या वो अपने फ़ैसलों में दबाव लेते हैं, चाहे वो आवाम का दबाव है चाहे वो किसी और ताकतवर का दबाव है, मगर दबाव लेने वाले जस्टिस याहिया आफरीदी साहब महसूस होते हैं। इसके अलावा उन्होंने मिलिट्री कोर्ट्स का जो केस था, याहिया आफरीदी साहब ने कहा जी सिविलियंस का जो ट्रायल है वो बिल्कुल दुरुस्त है, होना चाहिए, मगर साथ ही 9 मई के वो तमाम लोग जिनको समझा जाता है कि और जिनके लिए ज़ोर भी लग रहा है कि इनका ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में होना चाहिए, मगर 9 मई के मुल्ज़िमान जो बज़ाहिर बताया जाता है कि ये मुल्ज़िमान हैं उनका मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल उन्होंने गलत भी करार दे दिया। ये पाकिस्तान के अगले चीफ़ जस्टिस यानी कि जस्टिस याहिया आफरीदी साहब का आपको नज़र आ रहा होगा मिजाज है उनका, वो अपने किसी एक फ़ैसले पर जो है वो इक्तफ़ा नहीं कर पाते। ये जो 26वीं आईनी तरमीम थी उसमें हमें साफ साफ ये नज़र आया कि ये जो पार्लियामेंट की बालादस्ती की बात हो रही है, असल में जो पार्लियामेंट की बालादस्ती है वो एक बहाना थी और मंसूर अली शाह साहब को टारगेट करना मकसद था। अब बड़े लोग आज भी अखलाकियात की बात कर रहे हैं, वैसे कुछ देर पहले भी मैं देख रही थी बड़े बड़े तज्ज़ियाकार हैं, बड़े बड़े माहिर कानून हैं जो अखलाकियात का दर्स दे रहे हैं कि जी याहिया आफरीदी साहब को हट जाना चाहिए, पीछे अभी भी वक्त उनके पास है, वो हट जाएं तो उन्हें एक मिसाल कायम करनी चाहिए। लेकिन हमें ये देखना होगा कि 3 मोस्ट सीनियर जजेस यानी कि मंसूर अली शाह साहब, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस याहिया आफरीदी, इनमें से अगर जस्टिस याहिया आफरीदी का चुनाव हो गया है और अगर वो पीछे अब हट भी जाएंगे तो भी मंसूर अली शाह साहब का रास्ता नहीं बनता, किसी सूरत ही नहीं बनता। मुनीब अख्तर साहब को कभी बनाएंगे नहीं, तो फिर बारी जाएगी चौथे नंबर के जज के ऊपर। लेकिन समझ से एक चीज़ बाला है, उससे आपको नज़र आएगा 70% पाकिस्तान की आवाम ऐसी है जिसने ना सिर्फ इस तरमीम की मुखालफत की बल्कि उनका ये कहना था कि 80s 90s की दहाई से ये होता आया है कि मेरिट के ऊपर किसी भी चीफ़ जस्टिस का तयन होता है जो मोस्ट सीनियर होता है। मंसूर अली शाह साहब के लिए पाकिस्तान की 70% पब्लिक ऐसी थी जो ये बात कर रही थी कि अगले चीफ़ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को ही इखलाकी और कानूनी लिहाज से होना चाहिए।
مگر وکلا نے بھی اپنی تحریک کا اعلان کیا ہوا تھا. ہر بار کی طرف سے اس کی مذمتیں آ رہی تھی کہ اگر منصور علی شاہ صاحب کو نہ بنایا گیا چیف جسٹس تو اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے, وکلا کی تحریک شروع ہو جائے گی. یہ سارے پھسپھسے بیانات ثابت ہوئے ہیں, کہ سارے پھسپھسے بیانات ثابت ہوئے. کہاں گئی وہ وکلا کی تحریک, کہاں گیا وہ عوام کا پریشر, کہاں گئی وہ احتجاج کی دھمکیاں کہ جی احتجاج ہوگا, سڑکیں بند کر دیں گے, ہم عدالتوں کے ساتھ کھلواڑ نہیں ہونے دیں گے. یہ سب کچھ ہم نے باتیں سنی, لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ان میں سے کچھ بھی نہیں ہو سکا. وجہ یہ ہے کہ گورنمنٹ نے ان سارے پریشرز کے باوجود یہ کام کیا, یعنی منصور علی شاہ صاحب کی بجائے جسٹس یحییٰ آفریدی کو بنایا. اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت کو اپنی مضبوطی کے لیے گارنٹیاں فراہم کی گئی ہیں. حکومت کے پاس اپنے لیے گارنٹرز ابھی بھی موجود ہیں, جس کی وجہ سے انہوں نے اتنا بڑا فیصلہ کیا. گارنٹرز کون ہیں یہ ہم تمام لوگ جانتے ہیں. حکومت کے گارنٹرز کون ہیں جس کی وجہ سے حکومت اس قسم کے متنازع ترین فیصلے جو ہے وہ کر رہی ہے. اب متنازع ترین کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں ایک اور چیز ہمارے سامنے آتی ہے. گزشتہ روز قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جاتے جاتے انہوں نے کہا کہ جتنے میرے پہ داغ لگ گئے ہیں, جتنا میں بے توقیر ہو گیا ہوں, اپنی بے توقیری تھوڑی اور بڑھا لیتا ہوں. جاتے جاتے جو ہے وہ آخری انہوں نے اپنا جو ایک کام وہ کر سکتے تھے موجودہ حکومت کی فیور میں, وہ انہوں نے 12 جولائی کا جو فیصلہ تھا مخصوص نشستوں کے حوالے سے, اس کے اوپر انہوں نے اپنا اختلافی نوٹ دے دیا. اب میں اس نوٹ کی تفصیل میں نہیں جاؤں گی, لیکن میں صرف اتنا سمجھتی ہوں کہ جاتے جاتے بھی قاضی صاحب نے جو ہے اس گورنمنٹ کے لیے ایک مثبت کام اور کر دیا ہے. انصاف اور قانون کو بالائے طاق رکھتے ہوئے یا اس کا گلا کاٹتے ہوئے اس حکومت کے لیے انہوں نے ایک اور کام کر دیا. ایک اور کام سے ایک اور بھی بات یاد آتی ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ غالباً لندن جا رہے ہیں, اور جو میرے پاس اطلاعات ہیں 25 یا 26 تاریخ کو یا 27 کو, ان 3 دنوں میں سے کسی ایک دن جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ بھی ویکیشنز کے لیے لندن جا رہے ہیں. اب اس میں کوئی کنیکشن ہے یا ہو سکتا ہے کہ ایکسیڈنٹلی طور پہ ایک ساتھ ہی وہ جا رہے ہوں, یہ تو ہمیں بعد میں پتہ چلے گا. اب اس وقت جو ہو رہا ہے, اب آتے ہیں اس چیز کے اوپر کہ جنہوں نے یہ خبر لیک کرائی تھی کہ یحییٰ آفریدی صاحب جو ہیں وہ اگلے چیف جسٹس آف پاکستان بنیں گے. ویسے اب وہ چیف جسٹس آف سپریم کورٹ رہ گئے ہیں, اب وہ پاکستان کی چیف جسٹس نہیں بنیں گے, وہ اب سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہیں. جہاں سے یہ خبر آئی تھی کہ یہ بنیں گے چیف جسٹس, وہاں سے ایک اور بھی خبر آئی, اور وہ خبر یہ ہے کہ وکلا کو نکال کے اور پبلک کے بغیر جو پارلیمانی گروپ ہے پاکستان تحریک انصاف کا, وہ ایک فارورڈ بلاک اپنا تشکیل دے گا. اب وہ کیسے تشکیل دے گا, کیونکہ بڑے دنوں سے یہ چیزیں سامنے آ رہی تھی. عمران خان صاحب کو اگر پبلک سے دور کیا گیا ہے یا میڈیا کوریج سے یا ان کی گفتگو کو بالکل فی الحال بلینک کر دیا گیا, اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو بیک سائڈ پہ رکھ کے کچھ لوگوں کو فرنٹ پہ لایا جائے گا جو اس بیانیے کو لے کر سامنے آئیں گے کہ ہم کسی بھی ادارے کے ساتھ جو ہے وہ ٹکراؤ نہیں چاہتے, ہم پاکستان کی مضبوطی چاہتے. اور غالباً یہی وہ گروپ ہوگا جو قومی حکومت جس کی طرف اشارے جا رہے ہیں, اس قومی حکومت کا حصہ یہ گروپ بنے گا. اب بتایا جا رہا تھا کہ ایک زیرک سیاستدان ہیں جو اس فارورڈ بلاک کو لیڈ کریں گے. اب آپ کانٹ چھانٹ کرتے ہیں تو آپ کو جو سب سے زیرک محسوس ہوتے ہیں وہ شاہ محمود قریشی صاحب محسوس ہوتے ہیں, لیکن قریشی صاحب کی وفاداریوں پہ شک نہیں ہوتا. لیکن جب ہم زین قریشی کو دیکھتے ہیں, ان کی کنڈکٹ کو دیکھتے ہیں, تو اس سے پھر شک گزرتا ہے کہ یقینی طور پہ کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے. ذرا لمحے بھر کو سوچئے کہ زین قریشی کی اہلیہ مسنگ ہوتی ہیں اور فوراً ہی ان کے مسنگ ہونے کے مشکل سے 15 سے 20 منٹ یا آدھے گھنٹے کے اندر ان کی فیملی جو ہے وہ شور مچا دیتی ہے. اس میں مہربانو قریشی صاحبہ بھی ہیں, سب قریشی فیملی کے لوگ شور مچاتے ہیں تو وہ گھر تک آ جاتی ہیں. زین قریشی 16 اکتوبر سے آنورڈ منظر سے غائب ہوتے ہیں. پھر 20 کو جس دن یہ ساری ووٹنگ کا عمل اور یہ سارا کچھ ہوتا ہے, اس دن مہربانو قریشی بھی بتاتی ہے کہ 4 دن سے وہ لاپتہ ہے. اور پھر زین قریشی کے ویڈیو کلپس پہ بہت زیادہ ایسے سوالات ہیں جو خود کھڑے ہو رہے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ اس فارورڈ بلاک کو جو پی ٹی آئی کے اندر بنایا جا رہا ہے اس کو لیڈ کرنے کے لیے شاہ محمود قریشی کو بیل ملے گی, اور وہ چند ہی روز میں آپ دیکھیں گے کہ چیزیں بدلیں گی. اب ان چیزوں کو بدلنے کے لیے صرف عمران خان کو اکیلا کرنا ضروری نہیں تھا. عمران خان کے سمیت کچھ ایسے لوگ جس میں ان کی فیملی یعنی ان کا کنبہ ہے وہ الگ کیا جائے گا. علیمہ خانم اور عظمیٰ خان ہیں,
ان کے ساتھ ملاقات کی اجازت کسی کو نہیں ہے. یعنی عمران خان بھی تنہا ہو گئے, ان کی بہنیں بھی تنہا ہو گئی. نورین خان جو ہیں وہ آج آپ کو نظر آئے گا کہ وہ اڈیالہ جب جاتی ہیں تو وہ تنہا ہوتی ہیں. ان کے ساتھ پارٹی کے لیڈرز نہیں ہوتے, ان کے ساتھ پارٹی کے جو وکلاء ہیں وہ نظر نہیں آپ کو آتے. نورین خان جو ہیں وہ تنہا اپنے بھائی کے لیے اور اپنی بہنوں کے لیے لڑ رہی ہیں. عمران خان صاحب اور ان کا کنبہ بالکل تنہا کر دیا گیا. پیچھے بچتے ہیں وہ وفادار جو اس وقت روپوش ہیں مگر منظر پر نہیں آ پا رہے کچھ وجوہات کی بنیاد پر, اور ان میں جو سب سے وفادار شخص عمران خان صاحب کا سمجھا جاتا ہے وہ مراد سعید سمجھا جاتا ہے. مراد سعید کے خلاف اس وقت باقاعدہ منظم طریقے سے مہم شروع ہو چکی ہوئی ہے, اور اس مہم کو شروع کرنے کے لیے پی ٹی آئی کے اندر کے لوگ ہیں جو اس مہم کو شروع کر رہے ہیں. مراد سعید جب بھی وہ کوئی کلٹی مارتے ہیں تو مراد سعید اس پروپیگنڈا کو یا اس فیصلے کو ٹویٹر کے اوپر آ کر پبلک کے سامنے ایکسپوز کر دیتے ہیں. جب تک مراد سعید کا اور ان جیسے وفاداروں کا کانٹا نہیں نکلے گا تو فارورڈ بلاک کس طرح سے کامیاب ہو پائے گا. اب وہ جو مہم ہے پروپیگنڈا کی وہ مراد سعید کے خلاف چلائی جا رہی ہے, جس میں مراد سعید کو غدار, مراد سعید کو تانے تشنے دیے جا رہے ہیں کہ خود روپوش ہیں, ہمیں سامنے آنے کا کہہ رہے ہیں. تو جو لوگ تو اس وقت اسٹیبلشمنٹ سے ہاتھ ملا چکے ہیں یا وہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان سے اب ہٹ کے ہماری سیاست ہو سکتی ہے, ان لوگوں کو یہ سوچنا ہوگا کہ وہ تمام کردار جنہوں نے الیکشن سے پہلے باقاعدہ پریس کانفرنس کر کے عمران خان سے علیحدہ ہو کے اپنے اپنے گروپ تشکیل دیے, ان کا مستقبل روشن نہیں بلکہ شدید اندھیرے کے اندر ہے. لوگوں کے درمیان وہ جانے سے ڈرتے ہیں, لوگ ان کے لیے ووٹ دینا پسند نہیں کرتے, لوگ ان کے نام کے ساتھ کچھ نہ کچھ ایسے مغلظات کہتے ہیں جس سے ان کو اپنے کردار, اپنی پاپولیرٹی اور اپنے مستقبل کا اندازہ ہوتا ہے. تو وہ جو فارورڈ بلاک بننے جا رہا ہے, چاہے وہ شاہ محمود قریشی صاحب کے ناک کے نیچے بنے گا, ان کے زیر سایہ بنے گا, یا وہ کسی کے بھی زیر سایہ بنے گا, تو انہیں اپنا مستقبل دیکھنے سے بنانے سے پہلے ان لوگوں سے عبرت پکڑنی چاہیے جنہوں نے خود کو عمران خان سے علیحدہ کیا. یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ پی ٹی آئی جو موجودہ پی ٹی آئی ہے, کیونکہ آج بھی جو عوام ہے پی ٹی آئی کی, جو ووٹر ہے وہ عمران خان کا ہے, وہ پی ٹی آئی میں کسی لیڈر کا نہیں ہے, وہ پی ٹی آئی میں کسی وکیل کا نہیں ہے. وہ آج بھی جو ووٹر ہے, جو سپورٹر ہے, وہ عمران خان کا ہے, وہ اڈیالہ جیل میں بیٹھے ہوئے قیدی کا ہے. تو یہ جو فارورڈ بلاک کی باتیں ہو رہی ہیں شاید وقتی طور پہ یہ لوگ اپنا فائدہ سمیٹ لیں, لیکن مستقبل ان کا عبرتناک ہوگا. مجھے اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے, خدا حافظ.